یہ جو خیال ہمارے بعض اہل تشیع بھائیوں کے ذہن میں آ گیا ہے اور اس کا بلا وجہ کہ ناجائز اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور سیاستہ جو ہماری کتابیں ہیں انہوں نے اہل بیت اطہار اور ان کے اماموں کی روایتیں نہیں لی. غلط الزام ہے کہ اہل سنت کی کتب حدیث نے اہل بیت اطہار ائمہ اہل بیت کی روایتیں نہیں لی. یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے. تمام نوجوان، تمام اہل علم، میں ثقافت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور ہمارے اپنے اہل سنت کے بھی کئی علماء جو بڑی تحقیق و تدقیق نہیں کرتے وہ بھی اس مغالطے میں آ جاتے ہیں، اور یہ افواہ پروپیگنڈا سن کر وہ بھی اس مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں شاید نہیں لی. یہ ایک بڑا عام پھیلا ہوا ہے، یہ تصور غلط ہے. میں ذمہ داری سے اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، امام بخاری ہو یا سیاستہ کے دیگر ائمہ یا دیگر ائمہ حدیث ان سے پہلے، ان کے شیوخ میں یا ان کے بعد، جتنے امانت دار اور دیانت دار علم کے بعد میں جو لوگ تھے، شاید تاریخ انسانی میں ایسے طبقے کم پیدا ہوئے ہوں گے صحابہ کرام اور تابعین کے بعد. پنجابی میں جو لفظ بولتے ہیں نا ڈنڈی مارنا، اللہ کی عزت کی قسم، میں نوجوان نسل کو سمجھا رہا ہوں جو میری بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، میں نے ان کو کہیں ڈنڈی مارتے کبھی نہیں دیکھا. ائمہ حدیث کو جو تقویٰ جس طرح ائمہ اہل بیت کا تھا اور احتیاط اسی طرح ان کا تھا. یہ مومن تھے، متقی تھے، ولی تھے، شب زندہ دار تھے. ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 نفل پڑھنے والے لوگ تھے، خدا کا خوف رکھنے والے لوگ تھے. یہ پروپیگنڈا ہے. اس وجہ سے ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی روایتیں نہیں لی، اور پھر اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اہل سنت کے کئی لوگوں نے بھی عدد سیدنا مولا علی شیر خدا کی روایتوں کا کم لکھ دیا ہے. کریکٹ کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عدد کو کریکٹ کریں. مولا علی شیر خدا کی روایات جو کتب حدیث میں، بات ایسی نہیں ہے جو کہی گئی ہے. صرف اگر سیاستہ کو لے لوں، صرف سیاستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صرف 6 کتابیں. تو میں نے کہا نا ڈنڈی نہیں ماری، عدل اور انصاف سے کام لیا. تو پوری 6 کی 6 کتابیں سیاستہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات صرف 112 ہیں. یہ تصور کرنا ناجائز ہے کہ وہ صرف صحابہ کرام سے لیتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے نہیں لیتے. یہ یک طرفہ کیا ہے. اہل سنت کی کتب حدیث یک طرفہ نہیں ہے. اب خود سوچئے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا والی روایت جس پر ہم آگے چل کے آئیں گے کہ وہ ناراض ہو گئی مسئلہ فدق پر، وہ صحیح بخاری سے ہی تو لی ہے. اگر وہ ڈنڈی مارنے والے لوگ ہوتے تو کیوں لاتے یہ روایتیں؟ 5-6 مرتبہ لائے ہیں صحیح بخاری میں. یہ حدیث قرطاس، یہ میں اہل تشیع بھائیوں کو، بیٹوں کو اور عامت المسلمین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں. یہ الزام، یہ تصور غلط ہے، یہ بدگمانی ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. چونکہ امت بٹ گئی فرقوں میں اور مولا علی شیر خدا کی تعلیم پر عمل نہ کیا، انتہا پسند ہو گئے، آدھے ادھر آدھے ادھر، جس سے دین کٹ گیا. یہ جو حدیث قرطاس کی بحثیں ہوتی ہیں ہر وقت، اس پر میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ الگ بات کروں گا. کئی نشستیں لگیں گی، کئی نشستیں حدیث قرطاس پر میری، کئی نشستیں لگیں گی مسئلہ فدق پر، کئی نشستیں لگیں گی مسئلہ خلافت و امامت پر، کئی نشستیں لگیں گی وفات سیدہ فاطمہ الزہرا پر، کہ سیدنا فاروق اعظم نے حرمتی کی ہے نہیں کی. جتنے اہم مسائل اٹھائے جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے پر ایک طویل نشستوں کا ہوگا میرا سلسلہ، ایڈریس کروں گا. مگر میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. حدیث قرطاس جس کو بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری سے تو لے کے بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر معاذ اللہ یہ لوگ متعصب ہوتے، حق پرست نہ ہوتے، عدل پسند نہ ہوتے، ایماندار نہ ہوتے، متقی نہ ہوتے، صاحب عدل و اتقان نہ ہوتے، اتقان،
تو کتنا آسان تھا، کیا ضرورت تھی ان حدیثوں کو درج کرنے کی؟ حدیث قرطاس کو نکال دیتے، واقعہ فدق کو نکال دیتے، اس وقت کوئی ان کا قلم روک رہا تھا؟ امام مسلم نہ درج کرتے، نکال دیتے۔ کس نے مجبور کیا ان کو؟ کوئی جبر تھا ان پر؟ سر پہ تلوار تھی؟ یہ بات سوچنے والی ہے، یہ ان کی امانت ہے، دیانت ہے، عدل ہے، اتقان ہے۔ ان مسائل پر میں اس سے گفتگو نہیں کر رہا، یہ اپنے ٹائم پر گفتگو ہوگی، میں اس وقت یہ سب حدیثیں میرے سامنے کھلی ہوگی، پڑھ کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، سمجھا دوں گا۔ اللہ نے چاہا تو مسئلے حل ہو جائیں گے، آگے اپنی اپنی طبیعتیں ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، میں اپنا فرض ادا کر دوں گا۔ مگر سوچنے والی بات ہے کہ یہ اگر آپ کو یہ کتابیں یہ احادیث کی روایات دیتی ہیں تو یہ گمان کیسے کر سکتا ہے کوئی شخص کے معاذ اللہ یہ اہل بیت کے حق میں نہ تھے، یک طرفہ تھے اور ان کی روایتیں غلط ہیں؟ یہ جو مجھے 10-15 سال گزر گئے زندگی اہل بیت اطہار کی شان میں، مناقب میں، یہ جو میں نے کتابیں لکھی، النجابہ یا کنز المطالب یا مرج البحرین یا درۃ البیضاء یا سیف الجلی، یہ ساری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں یہ کتب حدیث اہل سنت ہی سے تو لکھی ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی ایک کتاب میں اہل تشیع کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کسی میں نہیں دیا۔ جتنی کتب فضائل اہل بیت پر میری ہیں، سینکڑوں ہزاروں احادیث پر مشتمل ٹوٹل اگر جمع کریں، اور مناقب اہل بیت پر ہیں، ایک حوالہ ایک حدیث بھی میں نے کتب شیعہ میں سے نہیں دی۔ سب کتب اہل سنت کی سیاستہ اور ائمہ حدیث سے لی ہیں، میں نے سب حوالے ادھر سے دیے۔ آپ میرے خطاب سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، درس بخاری دیتا ہوں، جو میں شب 21ویں شب ماہ رمضان المبارک صحیح بخاری کا درس دیا ہے شان اہل بیت میں، صحیح مسلم کا درس دیا ہے شان اہل بیت میں، جامع ترمذی کا درس دیا ہے شان اہل بیت میں، امام نسائی کی مناقب علی کا درس دیا ہے شان اہل بیت میں۔ امام نسائی تو شہید بھی محبت علی میں ہوئے، اپنی کتاب مناقب علی کا درس دے رہے تھے، روایت کر رہے تھے، تو ایک گستاخ اٹھا مولا علی شیر خدا کا ہے خارجی، اور کچھ اور لوگ اٹھے، حملہ کر دیا، اور حب علی کے بیان پر امام نسائی زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا لے چلو، اب میری روح پرواز کر جائے گی تو حرم کعبہ میں لے چلو، باب بنی شیبہ جہاں سے قریش بنو ہاشم حضور اور حضور کے اہل بیت گھر سے نکل کے کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے، انہی کے راستے میں دفن کر دینا، تاکہ وہ میری قبر جو ہے وہ میرا مدفن نشان بن جائے کہ ان کی گزرگاہوں میں دفن ہوا ہوں۔ تو جو ارجح روایت ہے وہ وہاں لا کے دفن کیا گیا، اور غیر راجح روایت دوسری ہے کہ غزہ میں فلسطین میں دفن ہوئے۔ تو شہیدی وہ مناقب علی کے بیان پر ہوئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی اتنی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، اور 9 ائمہ اہل بیت ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، ان کو شیعہ کہا گیا۔ جب ہمارے بعض لوگ نادانی میں بیٹھ کے مجھے تشیع کا الزام دیتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، تو میں کبھی ہنستا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ الزام میرے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا گیا تھا۔ یہ تشیع کیا بلکہ رافضی ہونے کا الزام امام شافعی کو دیا گیا تھا۔ یار لوگوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ الزام غلط ہے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں اہل بیت کی روایات نہیں ہے، وہ سن لیں غور سے۔ میں صرف 4 خلفاء کی ایک مثال دے دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کل صحاح ستہ میں، بخاری صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک 112 ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے زیادہ ہیں، پوری سیاستہ میں سیدنا عثمان غنی کی مرویات 139 ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی رپورٹڈ احادیث ان کے ٹرانسمیشن سے 112 ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی 139 139، ان سے زیادہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
پوری سیاستہ بخاری شریف سے لے کے ابن ماجہ تک ان کی مرضیات کی تعداد 538 ہے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہیں سیاستہ کی حدیث 538 538، اور خلفائے راشدین میں سیاستہ کے اندر سب سے زیادہ مرضیات مولا علی شیر خدا کی ہیں، اس کی تعداد 661 ہے۔ یہ تو تانا ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اب یہ تو الٹ ہو گئی بات، یہ تو سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا کی روایات ہیں سیاستہ میں 661، اور سیدنا صدیق اکبر کی 112، مولا علی شیر خدا کی 661 اور عثمان غنی کی 139، مولا علی شیر خدا کی 661 اور سیدنا فاروق اعظم کی 538۔ یہ سیاستہ ہے۔ اب ایک بہت عجیب بات میں ضمناً بتا دوں، تاکہ بائی دی وے بات آ گئی تو میں گھٹا دوں کہ یہ جو اگر آپ مدار حضور علیہ السلام کی حدیث کو لینا ہے تو کہیں سے تو لیں گے۔ اگر آپ انکار کر دیں تو حدیث رسول کا تو منبع بند ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بعد جب حدیث اور سنت رسول کی بات آئے گی تو کہاں سے لیں گے؟ یہ رجحان آج پیدا ہوا ہے کہ بخاری مسلم اور اہل سنت اماموں سے اور صحابہ کرام سے اور تابعین سے اتباع التابعین سے نہ لینا، یہ رجحان آج پیدا ہوا ہے۔ واللہ میں آپ کو آگے چل کے سینکڑوں حوالے دوں گا پہلے زمانے کے مفسرین، شیعہ مفسرین، شیعہ محدثین، شیعہ علماء، اہل تشیع، بڑے بڑے گریٹ چوٹی کے اسکالرز جن کی تفاسیر ہیں، وہ سارے صحابہ کرام کی روایات کو لیتے تھے، تابعین کی روایات کو لیتے تھے، اتباع التابعین کو لیتے تھے، بلکہ اہل سنت کی کتابوں سے روایات کو لیتے تھے۔ اگر آپ شیعہ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہ جملہ اگر میں بول رہا ہوں یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ میری اپنی ذاتی مشاہدہ اور مطالعہ ہے زندگی بھر کا۔ شاید اگر ایک تفسیر ہے ان کی 20 جلدوں کی تفسیر ہے فار ایگزامپل، ہزارہ صفحات ہیں، تو 20 جلدوں میں شاید ایک صفحہ بھی ایسا نہ ملے کسی تفسیر میں جس پر صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے حوالے نہ ہوں۔ مگر واز کرنے والے اور باتیں کرنے والے کبھی پڑھتے ہیں کتابیں ایک دوسرے؟ اپنی کتابیں بھی کوئی پڑھتا ہے؟ اگلی نشست جب میری آئے گی، جب میں قرآن پر بات کروں گا کہ آؤ فیصلہ قرآن سے کریں، تو قرآنی آیات میں انشاءاللہ میرا موضوع ہوگا، اور قرآنی آیات کی تفسیر ایک تفسیر بھی میں اہل سنت تفسیر کی کتابوں سے نہیں کروں گا، صرف اہل تشیع کی کتب تفسیر سے پیش کروں گا۔ تو آپ کو اندازہ میں دکھا دوں گا کہ کس طرح وہ اہل سنت کو کوٹ کرتے ہیں اور رد بھی نہیں کرتے، بغیر تان و جرا کے قبول کرتے۔ پہلا یہ کلچر تھا، کیونکہ ان کا انحصار شخصیات کی عدالت پر تھا، ثقافت پر تھا۔ یہ کلچر ہی چینج ہو گیا، مذہب ہی چینج ہو گیا، تصورات چینج ہو گئے، بالکل جہالت پر قائم ہو گیا، تعصب پر قائم ہو گیا پورا تصور، دنیا ہی بدل گئی۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جب اہل بیعت اطہار کی، مولا علی شیر خدا کی روایات سن چکے، اب میں کتب حدیث جو ائمہ اہل سنت ہیں، حدیث کے امام، اب ان کی روایات کو سن لیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات اب کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے موازنہ دیا تھا صرف سیاستہ کا، اب دے رہا ہوں سیاستہ کے علاوہ بھی بڑی کتب حدیث، جمی کتب حدیث اہل سنت کی، ان میں، تاکہ اہل تشیع کو، ہمارے ان بھائیوں کو یہ مغالطہ دور ہو جائے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابیں اہل بیت کے کہ ائمہ کی روایات سے خالی ہیں اور صرف صحابہ کی روایات ہیں۔ اول تو صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تقسیم اور تفریق نہیں تھی، مگر جب بنا لی گئی تو چلو اسی کا ازالہ کرتا ہوں۔ جب سمجھ لی گئی غلطی سے، تو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ذخیرہ حدیث اہل سنت کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کل روایات 142 ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بتا دیا 538 ہیں۔
باقی کتب میں سیاستہ کے علاوہ جو آئی ہیں وہ وہی ہیں جو سیاستہ میں آ چکی، ریپیٹ ہوئی ہیں، تکرار ہوا ہے۔ 538 ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 146 ہیں، یعنی سیاستہ کے علاوہ بقیہ کتب حدیث بھی شامل کر لیں، کل روایتیں اتنی ہیں۔ اب آپ اندازہ فرما لیں، کل روایتیں اتنی ہیں۔ اور اب ذرا دھیان سے سنیے، الزام لگانے کتنے آسان ہوتے ہیں اور حقیقت اور سچائی کتنی مختلف ہوتی۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، یہ خیال کہ سیاستہ نے اہل سنت کی حدیث کے جو ائمہ ہے سیاستہ، انہوں نے ائمہ اہل اطہار اہل بیت اور مولا علی شیر خدا کی روایتوں کو نہیں لیا، سن لیں۔ وہ سیاستہ جس کا ذکر آپ سن چکے، ان پر کچھ اور حدیث کی کتابیں جمع کر دی، الکتب التسعہ، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک، دارمی۔ ابھی میں صرف 9، پھر میں ایک آخری فگر دوں گا، 10 کتابیں ملا کر، مصنف ابن ابی شیبہ کو ملا کر۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا عدد میں نہیں دے رہا، نہ یہ میری طبیعت ہے، یہ میں نے ایک ایک حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھی اور اپنے قلم کے ساتھ نمبرنگ کی ہے زندگی میں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو علماء نے کتابیں لکھی تو اس میں درج کر دیے تو میں وہ عدد پڑھ کے سنا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ سچا ثابت ہوگا یا نہیں۔ گپ شپ والا علم نہیں ہے، میں نے تو زندگی میں گپ والا کام کبھی کیا نہیں، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے اسی وجہ سے سب لوگوں کے دلوں میں محبت دی ہے کہ کبھی کوئی بات میں غیر فقہ نہیں کرتا۔ میں جتنی آگے بتا رہا ہوں، آگے جو آنے والا ہے، یہ ایک ایک حدیث آنکھوں سے پڑھ کر اپنے قلم کے ساتھ نشان لگائے ہیں، نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ان الکتب التسعہ 9 کتابوں میں 1599 ہیں۔ سیاستہ اور مسند احمد بن حنبل، الموطا امام مالک اور دارمی، یہ سب امام بخاری کے شیوخ ہیں، شیخ ہیں امام بخاری کے اوپر۔ یہ درست کر لیں، کئی کتابوں میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں وہ ان سے مرویات 530، 35 یا 40 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کئی لوگ بس نقلن کرنے دیتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اہل سنت بے شمار لوگوں نے 530، 35، 40 کا عدد لکھ دیا سیدنا مولا علی شیر خدا کا مرویات کا، غلط ہے۔ جہاں کہیں عدد لکھا ہوا ملے کاٹ کے کریکٹ کر لیں اس کو۔ یہ صرف کتب تسعہ، چوٹی کی اوپر کی 9 کتابیں، سیاستہ اور 3 امام بخاری مسلم کے شیوخ، 1599 یعنی 1600 روایات صرف مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں۔ اس میں ائمہ اہل بیت اطہار شامل ہو جاتا آگے، وہ باقی ہیں، ائمہ اطہار اہل بیت الگ ہیں۔ صرف سیاستہ میں نے بتایا تھا کہ مولا علی شیر خدا کی 661 تھی، اور 3 کتابیں اوپر کی اور ایڈ کر لی تو 1600 احادیث ہیں جو مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں۔ اور ان میں مصنف ابن ابی شیبہ کو ایڈ کیا میں نے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں، ان کو ایڈ کیا تو صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں 2085 احادیث سیدنا علی شیر خدا سے مروی ہیں۔ 2085 صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ تو 10 اوپر کی کتابیں حدیث کی، اہل سنت کی اوپر کی 10 کتابیں چنی، اور ان میں مولا علی شیر خدا کی مرویات 3684 ہیں۔ ابھی یہ الزام کہ اہل سنت کے ائمہ حدیث نے اہل بیت کی اور مولا علی شیر خدا کی روایتوں کو نہیں لیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 3684، 3684، یہ صرف سب سے اوپر 10 کتب حدیث جو ائمہ اہل سنت کی ہیں، یہ ان کا عدد ہے۔ بدقسمتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے غلط عدد چل پڑا ہے، وہ کتابوں میں نقل کر کے لکھتے چلے جا رہے ہیں، سارے 550، 550 یا 6، 650۔
جہاں علماء سے کہہ رہا ہوں جہاں یہ ادب ملے کاٹ میں، میں ذمہ داری سے نیا ادب لکھیں جو میں نے آپ کو گنوایا ہے۔ 3684 صرف مولا علی شیر خدا کی روایات ہیں، مروی ہے، اور کل ائمہ اطہار اہل بیت کی مرویات ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کی مرویات ہیں سیاستہ میں اور ان کتب میں، حضرت فاطمہ الزہرا کی مرویات ہیں، امام حسن کی مرویات ہیں، ذرا سنتے آئیے، امام عبداللہ بن حسن المثنی امام حسن کے صاحبزادے اور پوتے ان کی مرویات ہیں، امام محمد بن عبداللہ بن الحسن امام حسن مجتبیٰ کے پھر پوتے ان کی مرویات ہیں، امام محمد بن عمرو بن الحسن بن علی بن ابی طالب ان کی مرویات ہیں، امام حسین کی مرویات ہیں، امام حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی مرویات ہیں، صحیح بخاری میں مسلم میں امام زین العابدین کی مرویات ہیں۔ صرف امام زین العابدین کی سیاستہ میں ان کتابوں میں 135 مرویات ہیں، صرف امام زین العابدین کی، ان کی تعداد بھی سیدنا صدیق اکبر کی مرویات سے زیادہ ہے۔ کل سیاستہ میں سیدنا صدیق اکبر کی 112 تھی، امام زین العابدین کی 135 ہیں سیاستہ میں، آپ اندازہ کریں کتب تسع۔ امام محمد الباقر کی مرویات ہیں ان 9 کتابوں میں سیاستہ اور 3 کتابیں جو گنوائیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی 112 تھی، ذرا گنتے آئیے، سیدنا عثمان غنی کی 139 تھی، اور خالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مرویات سیاستہ میں 244 ہیں، 244۔ یہ میری نظر سے گزری اور میرے قلم کی نشان زد ہیں، میں کتابوں سے پڑھ کے میں نے بار بار عرض کیا، نہیں بتا رہا، آپ وثوق سے کوٹ کریں آگے جہاں چاہیں۔ امام محمد الباقر کی یہ 244 مرویات ہیں سیاستہ میں، اور صحیح بخاری میں بھی ہیں امام باقر سے، اور صحیح مسلم میں بھی ہیں، اور ترمذی نسائی سب کتابوں میں ہیں۔ امام زین العابدین کی بھی سیاستہ میں ہے، بخاری مسلم سمیت۔ سیدہ فاطمہ بنت الحسین ان کی بھی صحیح بخاری میں انہوں نے ذکر کیا ان کا۔ پھر امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر کے بعد سیدنا امام جعفر الصادق، ان کی سیاستہ میں اور مسند احمد موطا دارمی ان میں 169 روایات ہیں سیدنا امام جعفر الصادق کی۔ خدا جانے ہم نے کیا تصور بنا رکھا ہے، نہ مطالعہ کرنا، نہ تحقیق کرنی، نہ کتابیں کنگالنی۔ ایک ماحول بن گیا ہے لا علمی کا، بے خبری کا، جہالت کا، اور واز گوئی اور پروپیگنڈا ایک دوسرے کے خلاف، اور لوگ سن کے چلے جاتے ہیں۔ امام سیدنا امام جعفر الصادق کی 169 روایات، پھر امام موسیٰ کاظم کی روایات بھی ہیں سیاستہ میں، اور کتب تسع میں سیدنا امام موسیٰ کاظم کی بھی ہیں، حالانکہ وہ بغداد لے جائے گئے تھے قید ہو کے اور وہاں شہید ہوئے، اور ان کا مزار اقدس بھی وہاں ہے کاظمیہ۔ پھر امام محمد بن الحنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کی روایات بھی ہیں بخاری مسلم سیاستہ میں 66 روایات ان کی۔ امام عبداللہ بن محمد بن الحنفیہ کی 26 ہیں، امام حسن بن محمد بن الحنفیہ کی 45 ہیں، سیدہ ام کلثوم کی بھی روایتیں ہیں، آپ اندازہ کر لیں، جن کا تذکرہ معرکہ کربلا میں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم، ان سے مرویات بھی ہیں۔ محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب سے مرویات ہیں، عبداللہ بن محمد بن عمر ان سے مرویات ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل ائمہ، اس کا بعد جو زمانہ آگے جو باقی امام وہ ان کے بعد آئے ہیں، وہ امام بخاری مسلم کے بعد آئے ہیں، اور پھر وہاں کوئی ان کو بنو عباس کے علماء قید و بند میں رکھا، شہید کر دیے گئے، اور وہ بیان کرتے تھے معارف۔ روایت حدیث کی کتابوں میں لی جاتی ہے اگر کوئی بالکل متصل سند کے ساتھ تمام راویوں سے بیان کرے۔ یہ بات میں نے اب اندازہ کر لیں کہ کتب اہل سنت میں
کس طرح روایات ائمہ اطہار اہل بیت کی ہیں اور کتنی ہیں، بڑی پڑی ہیں کتابیں ائمہ اطہار اہل بیت کی روایات کے ساتھ. اور چاروں خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی. ان تین خلفاء کی ملا کر بھی سیدنا صدیق اکبر کی مرویات 112، سیدنا عثمان غنی کی 338، یہ بن گئی 650 دونوں، اور سیدنا عمر فاروق کی اور سیدنا عثمان غنی کی ملائی 650 اور یہ بن گئی 790 بن گئی 799. تینوں خلفاء ثلاثہ سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی، تینوں کی ملا کر مرویات سیاستہ میں 790 بنتی ہیں تینوں کی، اور اکیلے مولا علی شیر خدا کی 661 ہیں سیاستہ میں، اور کل مرویات مولا علی شیر خدا کی 10 میں 3684 ہیں. اگر تینوں خلفاء ثلاثہ کی ملا دی جائیں، تینوں کی ملا دی جائیں تو مولا علی شیر خدا کی مرویات ان سے پھر 4 گنا زیادہ بنتی ہیں، 4 گنا زیادہ. اس سے بڑھ کر عدل اور انصاف، امانت اور دیانت اور ثقافت ائمہ حدیث جو اہل سنت کے تھے، کتب حدیث کے مرتب کرنے والے، اس سے بڑھ کر کیا امانت اور دیانت کا تصور کوئی کر سکتا ہے. اور میں انشاءاللہ آگے جب ان حدیث اور واقعات پر آؤں گا پھر آپ کو کچھ نمونے بھی کوٹ کروں گا، لیکن میں نے